الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ناظرین، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا حالات حاضرہ کے اعتبار سے کہ دل بہت اداس ہے، افسردہ ہے۔ ناظرین، اسی کے ایک طرح سے یہ کہہ لیجیے گا کہ یہاں تک ہمارے اور آپ کے پہنچنے کی نوبت کیسے آئی۔ ناظرین، اپنے قوم کی ایک کمزوری ہے، کمزوری کہہ لیں یا ایک طرح سے بے حسی کہہ لیں، اور وہ کمزوری اور بے حسی یہ ہے کہ جو آدمی سچائی اور اخلاص سے ان کے لیے مرنے تک، خون دینے تک تیار رہتا ہے، یہ قوم ہمیشہ اس کی قدر نہیں کرتی ہے۔ مرنے کے بعد تو یہ اس کی مزارات بنا لیتی ہے، مزارات بنا کر کے کوئی چادر چڑھا رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی اس قوم نے زندہ انسان کی قدر نہیں کی ہوتی ہے۔ حالات تاریخ ہمارے سامنے ہیں۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جب سندھ کے اندر آیا سب سے پہلے، اور راجہ طاہر کے ساتھ اس کا ایک لڑائی تھی جس نے عرب تاجروں کو اغوا کر رکھا تھا، وہاں اس نے ان کے ظلم و ستم سے ان کو نجات دلائی۔ تو ہمارے غیر بھائیوں نے تو بلکہ اس کی تصویریں بنا کر کے اپنے گھر میں رکھی، کیونکہ ظلم سے انہیں بھی نجات ملی تھی، لیکن اپنوں نے مستقل اس کے اوپر ظلم کر کے اس کا خاتمہ کیا۔ اسی طرح سے اور ہزاروں سینکڑوں واقعات لے لیں، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح اور دوسرے واقعات لے لیں کہ اپنی قوم ہمیشہ زندگی میں قدر نہیں کرتی، مرنے کے بعد جو ہے نا مستقل ڈرامے کرتی ہے۔ ناظرین، اسی طرح ایک مستقل ایک شعر ہے، اسلام کا شعر کہہ لے یا ہمارے ہندوستان کا شعر کہہ لے، اسد الدین اویسی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مستقل ان کا سایہ بھی قادر قائم فرمائے۔ ناظرین، اس نے بہت گہری بات کہی ہے جو میرے دل کو لگی، میں نے سنا کہ آپ کو، میں نے چاہا کہ آپ کو بھی سنا دی جائے۔ جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ مستقل یہ فلاں کی ٹیم ہے، فلاں کی ٹیم ہے، ان اللہ کے نیک بندوں کو کبھی یہ نظر نہیں آتا کہ 3 طلاق پر ویسی بولے گا، مدرسوں کے اوپر ویسی بولے گا، سب ہمارے حقوق کے اوپر ویسی بولے گا، کہ لنچنگ ہوگی اس کے اوپر ویسی بولے گا، اخلاق کے اوپر ویسی بولے گا، اکبر کے اوپر ویسی بولے گا، پہلو خان کے اوپر ویسی بولے گا، لیکن جب ووٹ دینے کا نمبر آئے گا تو ہم ووٹ جانا دوسروں کو دیں گے۔ تو ناظرین، مستقل ابھی میں ہمارے بزرگوں میں سے مولانا سید ارشد مدنی مدد اللہ علیہ، جو یقیناً جن کا وجود صرف ہمارے ہندوستان کے لیے نہیں بلکہ پورے دنیا کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ ابھی میں ان کے ایک تحریر پڑھ رہا تھا کہ مستقل اب جو اور دوسری اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو کھل کر کے جانا مسلمانوں کے حقوق کے لیے آگے آنا ہوگا۔ یہ میں ان کی تحریر پڑھ رہا تھا۔ اسی طرح مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی، ان کی ایک ویڈیو ہے کہ میں نے اخلیص سے پوچھا کہ الپسنگیہ کیا ہوتا ہے، تو مسلمانوں کا نام لینے سے کیوں ڈرتے ہیں، کھلے عام مسلمانوں کا نام کیوں نہیں لیتے۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارے بڑے کہتے رہتے ہیں کہ ووٹ مسلمانوں کو چاہیے، لیکن کام مسلمانوں کا یا مسلمانوں کے حقوق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ حالات ہمارے سامنے ہیں۔ تو ناظرین، ایسے وقت میں مجھے بیرسٹر اسد الدین اویسی کا وہ انٹرویو یاد آتا ہے جو کئی سال پہلے رجت شرما جی نے ہم کر لیا تھا، اور کہ ہماری اپنے قوم کی کوتاہی یہ رہی کہ اس نے یوں چاہا کہ ہم کبھی بھی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، ہاں تری وشانے میں حصہ لے لیں گے، دوسروں کی چاپلوسی کرنے میں حصہ لے لیں گے۔ ابھی تو ناظرین، یہ ایک اتنا بڑا خسارہ ہے قوم کے لیے، نقصان ہے، کیونکہ جس پارٹی سے ہم جیت کر کے آئیں گے، کسی پارٹی سے ہم جیت کر کے آئیں گے تو ہمیں اس پارٹی کی وچار دھارا اور اسی پارٹی کے تحت رہ کر کے کام کرنا ہوگا، ہم ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے ہیں۔ تو ناظرین، سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو کدھر لے جا رہے ہیں، دوسروں کی چاپلوسی، دوسرے کے پاؤں پکڑنے میں، اور پھر اس کے باوجود وہ کھڑے ہو کر کے ایک لفظ بول تک نہیں رہے ہیں۔ دھرنا دینا تو کیا ہے، بلکہ ابھی میں ایک مستقل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تقریباً، جس کو پہلے آپ کے سامنے عرض بھی کیا گیا تھا، جس کا حوالہ دیا گیا تھا، جس کو ذکر بھی کیا گیا تھا کہ چندر شیکھر آزاد نے کوڈرما جہاں شہاب الدین صاحب کے شہید کر دیا گیا، ان کے لیے مستقل جانا دھرنا دیا اور ان کے لیے احتجاج کیا۔ بڑی پارٹی میں سے کسی سے ابھی تک نام تک لینا گوارا نہیں کیا ہے۔ ناظرین، تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی پوری قوم آنکھیں بند کر کے
जिसे कोई बी टीम बताता है, कोई कुछ बताता है, उसने वो कितना तड़प करके, कितना परेशान होकर के हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमने रट लगा रखी है। बल्कि बड़े लोगों ने तो अभी तक यहाँ तक के हालत है कि उनके ऊपर उल्टे सीधे बातें इल्जाम लगा करके हमेशा से उनको पॉपुलर और होने से रोकने की कोशिश की है। लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहता है, अल्लाह जिसे मशहूर करना चाहता है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन नाज़रीन, अलमिया यह है कि सोचने समझने की जरूरत हमें है कि हमें क्या करना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं। लीजिए आप भी वो एस्टर असदुद्दीन ओवैसी का वो वीडियो देखिएगा कि उनका क्या इंटरव्यू हुआ था और उन्होंने कौम को कितने दर्द के साथ पैगाम दिया था, आप भी देखिए। सबसे बड़ी गलती जो मुसलमानों ने की पोस्ट इंडिपेंडेंट, लखनऊ के उस मैदान में खड़े होकर कहना कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, हम पॉलिटिकल लीडरशिप से हट जाएंगे और हम इस पार्टी पर भरोसा करेंगे। जिस पार्टी पर आपने भरोसा किया, उसी पार्टी ने जीबी पंत के जमाने में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखा दी, उसी पार्टी ने मलियाना, हाशिमपुरा, नेल्ली का फसाद हुआ। बताइए फिर आज भारत की पार्लियामेंट में कितने मुस्लिम एमपीज हैं? लेकिन एक ये भी सच है ना कि जो देश के मुसलमान हैं वो असदुद्दीन ओवैसी पर भरोसा नहीं करते, उनको लगता है ये बीजेपी को मदद कर देंगे। नहीं, ठीक है, मुझ पे भरोसा मत करिए, मुझे खारिज कर दीजिए। वो एक शायर का शेर है कि अगर अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तो अगर मेरा ना बन सका तो अपना तो बन। तुम अपना ही नहीं बनना चाह रहे भाई। आप किसी मुसलमान को पूछिए, हाँ ये सब बातें सही हैं, बनो लीडर। बोले नहीं, वो हमारे पास वो नेता है, हमारे पास वो पार्टी है, हमारे पास कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा।